بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد نواز۔ آپ سن رہے ہیں رمضان ریڈیو وولز 87.8 پروگرام دعوت فکر کے سلسلے میں سورہ حجرات کے دوسرے رکوع کا آج ہم مطالعہ شروع کریں گے۔ ہم نے پہلے رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت و احترام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بارے میں تفصیل سے پڑھا تھا۔ پھر مسلمانوں کے دو گروہوں میں اگر لڑائی ہو جائے تو اس میں باقی لوگوں کو صلح کے لیے اپنا کردار ادا کرنا، اس کے بارے میں، اور پھر یہ فرمایا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں اور انہیں بھائی بھائی رہنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے ان میں مسائل پیدا ہوں تو باقی لوگ ان کے درمیان صلح کروائیں، مسلمان ایک کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر تانا زنی نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ میں، فسق و فجور میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ اب یہاں بڑی واضح ایک بات بتائی گئی ہے کہ مسلمانوں کا، جو اس سے پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور جب بھائی ہیں تو ان کی جان، مال اور عزت، اس کی حرمت ایک دوسرے کے لیے لازم ہے۔ جو اس میں فرمایا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، اور نہ ہو سکتا وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں کہ ہو سکتا وہ ان سے بہتر ہوں۔ یعنی کسی دوسرے مسلمان بھائی کا مذاق اڑانا صرف زبان سے ہی نہیں ہے، بلکہ کسی کی نقل اتارنا، کسی کو اشارے سے اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کرنا، کسی بات پر یا اس کے کام پر اس پہ ہنسنا، اس کے لباس پر اس پہ ہنسنا، اس کے اندر کوئی نقص ہو سکتا ہے، کوئی عیب ہو سکتا ہے، جیسے وہ کسی جسمانی اعضاء کے اعتبار سے معذور ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر ہنسنا، یا اس کے کسی عیب پر باقی لوگوں کی توجہ مرکوز کروانا کہ وہ آ کے اس کو دیکھیں، یہ سب چیزیں مذاق اڑانے میں شامل ہیں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اگر مسلمان کا بھائی ہے، اس معاشرے کو بہترین معاشرتی زندگی کی بنیاد پر استوار کرنا ہے، تو پھر وہ اپنے بھائی کی عزت کا خیال رکھے، اس کی تضحیک نہ کرے۔ یہ اس کی عزت اور احترام مسلمان بھائی کے لیے لازم ہے۔ وہ اگر اس کی تضحیک کرے گا تو لازمی پہلو ہے، اس سے نفرت پیدا ہوگی اور اس سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی، کہ وہ بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کہ وہ ان کے لباس کی بنیاد پر، ان کے عادات زندگی کی بنیاد پر، ان کے خاندان کی بنیاد پر، ان کے ایک دوسرے کے ساتھ میل جول کی بنیاد پر، ان کے فیملی بیک گراؤنڈ کی بنیاد پر وہ ان کا مذاق اور ان کی تضحیک نہ کریں۔ اچھا، یہاں ایک چیز خاص یاد رکھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کا الگ الگ ذکر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہیں اڑا سکتے اور خدا نخواستہ عورتوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں، یا عورتوں کا تو نہ مذاق اڑائیں اور مردوں کا مذاق اڑانے کی اجازت ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ چونکہ اسلامی سوسائٹی میں یہ خاص بات ہے کہ وہاں مخلوط محفلوں کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کہ اس طرح کہ فری میل جول مردوں اور خواتین کے درمیان ہوتا ہی نہیں ہے کہ مرد خواتین کے اوپر کو بات کریں گے اور خواتین مردوں کے اوپر بات کریں گے۔ تو خواتین کی اپنی محفلیں ہوتی ہیں اور مردوں کی اپنی محفلیں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے جو بات ہونی ہے وہ اپنی محفل میں ہونی ہے۔ تو اس لیے یہ فرمایا گیا کہ وہ عورتوں کی محفل میں اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور آج اگر ہم جائزہ لیں تو یہ برائی بہت زیادہ
ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ ہم دوسرے کے اوپر اس کا مذاق اڑانا یہ ایک روٹین کی بات ہے، اور کہیں بھی دو بندے بیٹھے ہوئے ہوں تو تیسرے بندے کے بارے میں جو آگے جن برائیوں کا ذکر آ رہا ہے وہ بھی، اور بالخصوص اس کا مذاق اڑانا، ان کی کسی کے خاندان کی بنیاد پر اس کا مذاق اڑانا، کسی کے جسمانی عیب کی بنیاد پر، کسی کے لباس کی بنیاد پر، اور بالخصوص خواتین کی محفلوں میں لباس کے مسئلے میں، اس کے کپڑے ایسے ہیں، ہمارے کپڑے ایسے ہیں، یہ ایسے چلتی ہے، یہ ایسے کھاتی ہے، یہ ایسے بات کرتی ہے، اور مردوں کی محفلوں میں بھی کہ یہ اونچی آواز میں بات کرتا ہے، یہ ایسے ہنستا ہے، یہ اس طرح کے مذاق اڑائے جاتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ اس میں اللہ کا واضح حکم ہے کہ آپ ان کا مذاق نہ اڑائیں، چونکہ ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اللہ کے ہاں بہتر ہوں۔ اس رکوع میں ہم آگے چلیں گے، آگے والی آیات میں جو اللہ کے ہاں بہتر بندہ ہے اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، تو اس لیے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے کہ ہم کسی کا مذاق اڑائیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ جو تان ہے اس میں بھی بہت سارے ایریاز شامل ہیں، یعنی کسی بندے پہ اس پہ آپ کہہ سکتے ہیں الزام دھرنا، اعتراض کرنا اس کے اوپر، اس کو کسی چیز کے اوپر نکتہ چینی اس پہ کرنا، عیب چینی کرنا۔ اچھا، یہ آپ اعلانیہ بھی کر سکتے ہیں اور خاموشی سے بھی، ہر دو صورت میں اس کے اوپر۔ اور ان چیزوں سے نقصان جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں آپس کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں، فساد برپا ہوتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ پر تان نہ کرو۔ اب بنیادی طور پہ یہاں جو ترجمہ اس کا کیا گیا ہے، جو مفہوم بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر تان نہ کرو۔ تو اپنے آپ پہ تان کرنے سے مطلب یہ ہے کہ انسان دوسرے پہ تانا زنی اسی وقت کرتا ہے جب خود اس کے اندر وہ اپنے آپ کو تانا دے رہا ہوتا ہے، اس کی زبان دوسروں کے خلاف اسی وقت بدگوئی کے لیے کھلتی ہے جب اس کے دل کے اندر برے جذبات موجود ہوتے ہیں، برے خیالات ہوتے ہیں، وہ خوب پک چکے ہوتے ہیں اور پھر وہ نکلتے ہیں۔ جو زبان پہ بات آتی ہے وہ کوئی بہت کم چانس ہے کہ کسی حادثے کے نتیجے میں زبان پہ بات آ جائے۔ زبان پہ بات تو اس وقت آتی ہے بری بات جب دل میں برائی پختہ گھر کر چکی ہوتی ہے، اس کے دل میں برائی اپنا گھر بنا چکی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ بات زبان پہ آتی ہے، اور پھر جب وہ زبان پہ آتی ہے تو اس سے وہ دوسروں کو چوٹ پہنچاتا ہے۔ تو خود پر جو تان کرنے سے منع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ تمہارے اندر وہ برائی پروان چڑھ رہی ہے، اس کو روکو، کیونکہ جب وہ برائی پروان چڑھے گی تو پھر اس کے بعد وہ تمہاری زبان پر آئے گی، جس سے دوسرے بندے کی دل آزاری ہوگی، اور پھر تم اس کے بعد اس معاشرے میں جب اس کی دل آزاری ہوگی تو تمہارے لیے اس کے ہاں بھی رد عمل پیدا ہوگا اور معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی۔ اور یہ تانا زنی ہے، اس کے بارے میں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی کو کسی بات کا تانا دیتا ہے تو اس وقت تک اس کی موت نہیں ہوتی اس تانا دینے والے بندے کی، جب تک اس کے ساتھ بھی ویسا ہی نہ ہو جائے۔ یعنی کئی دفعہ ہم اگر اس کو دیکھیں، مثال کے طور پر ہمارے روزمرہ زندگی میں یہ مسائل پیش آتے ہیں، کسی کے گھر میں کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جو اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں تھا، کسی کی بہن بیٹی والدین سے پوچھے بغیر وہ کسی کے ساتھ اس نے شادی کر لی، وہ گھر سے چلی گئی، اس نے ولی کی اجازت کے بغیر شادی کر لی، تو ہماری معاشرے میں اور اسلام کے نقطہ نظر سے یہ غلط بات ہے، اور معاشرتی طور پہ بھی۔ تو بجائے ہم اس بات کو اس سے عبرت پکڑنے کے کہ ہم بچوں کی تربیت کریں، تو ہم تانا دیں گے کسی کو کہ فلاں کی بیٹی چلی گئی، دیکھیں فلاں تھے ہی ایسے، ان کے بارے میں ہم منفی باتیں کرنا شروع کریں گے۔ اب یہ ایک طرح سے تانے میں چیز آتی ہے۔ اگر آپ اس کی دلجوئی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی آپ تربیت دیں کہ بیٹا ایسے نہیں کرتے، اس کے بجائے آپ اس کو اگر تانا زنی کریں گے تو پھر اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ کل یہ حادثہ میرے اور آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں جس پہ ہم دوسرے کو تانا دیتے ہیں اور وہ چیز ہمارے ساتھ پیش آئے گی، اور یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس بندے کے ساتھ پیش آئے گی۔ حادثہ میں ہمیں خوف آتا ہے۔ میں ایک دفعہ کوئی میرا جاننے والا بندہ فوت ہو گیا، تو اس کا ایک دوسرا عزیز وہ ان کی موت
جو ہوئی تو یعنی ڈیڈ باڈی ان کی سیدھی نہیں تھی، اور اس طرح موت تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، اور گھر والوں کو تاخیر سے پتہ چلا تو وہ اس پہ جیسے تانا دیتے ہیں نا جی، وہ دیکھیں کیسے بندہ کیسے مرا ہے اور وہ کیسے جاہل لوگ ہیں اور اس کی ڈیڈ باڈی سیدھی نہیں کر سکے۔ خدا نخواستہ میرے ساتھ آپ کے ساتھ تو ایسی کیفیت آ سکتی ہے کہ ڈیڈ باڈی خدا نخواستہ نہ ملے، کسی زلزلے میں، کسی سیلاب میں، کسی آندھی میں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جہاں انسان، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں انسان کا اختیار ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ تو تانا زنی ہمارے معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ ہے جس میں ہم یہ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ کچھ تو دنیاوی امور ہیں جو بندے کے اختیار میں ہوتے ہیں، شاید اس میں بھی ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، اور کچھ چیزیں ہیں جو اختیارات سے بلند ہوتی ہیں جو بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی، تو اس پہ تو تانا زنی کرنا بالکل ہی غیر اخلاقی حرکت ہے، اور بندے کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ کیفیت خدا نخواستہ میرے ساتھ یا اس سے بری کیفیت پیش آ سکتی ہے، تو اس پہ ہمیں تانے سے بچنا چاہیے، دوسرے کے اوپر اس کے اوپر الزام تراشی سے بچنا چاہیے، اس کے اوپر جو گھٹیا زبان استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے جو SOP ہے معاشرے کا، آپریٹنگ پروسیجر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک مسلم معاشرہ جس میں مسلمان بھائی بھائی ہیں تو وہ ایک دوسرے کو اس کے اوپر تانا زنی نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا مذاق نہیں اڑاتے، ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اور تیسرا یہ فرمایا گیا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو۔ اب برا لقب ایسا ہے کہ جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہو، یعنی وہ اس نام سے کسی کو پکارا جائے جس سے تکلیف ہوتی ہو اس کو۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، وہ ایک ٹانگ سے معذور ہے، اس کا نام عبداللہ ہے، محمد حسین ہے، کوئی اس کا نام ہے، کوئی بہن ہے اس کا نام فاطمہ ہے، کوئی جو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس سارے مسئلے میں ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے ساتھ وہ معذوری اللہ کی طرف سے ہے، اس کو اس کے نام سے پکاریں، اس کو بھائی چچا جو اس کے ساتھ ہمارا رشتہ بنتا ہے اس کے ساتھ پکاریں، وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے۔ اگر کوئی بھی رشتہ نہیں ہے تو اس کے نام سے، اگر ہم اس کو لنگڑا کہیں گے تو وہ اس کو مایوب، اس کو برا لگے گا۔ یہ عیب، یہ نقص، یہ معذوری اللہ کی طرف سے ہے، یہ اس نے خود اپنے آپ کو معذور پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم ایسا کہیں گے تو یہ بنیادی طور پہ برا لقب ہے۔ اچھا، اسی طرح کسی کو منافق کہنا، یہ تو ہمارے ہاں عام بات ہو گئی ہے کہ ہمارا کسی بندے کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تو ہم سیدھا کہیں گے کہ یہ منافق ہے۔ اسی طرح ہم کسی کو اندھا یا کانا، فرض کہ اس کی آنکھ کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ہم یہ کہیں گے، اور کسی کو اس کے ماں باپ یا خاندان کے کسی عیب یا نقص کے ساتھ پکارنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مسلمان بھی ہو جاتا ہے تو ہمارا چونکہ زیادہ تر مسلمان، اور ہمارے جو لوگ برطانیہ میں بھی جو مسلمان ہیں اور جو سب کنٹیننٹ سے، انڈیا اور پاکستان سے یہاں تشریف لائے ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے ایک بڑی تعداد کا، وہ ہندو مت سے لوگ ریورٹڈ مسلمان ہیں، وہ اسلام کی طرف آئے ہیں۔ کم لوگ ہیں جو عرب سے گئے ہوئے ہیں، اور ہندو میں چونکہ ذات پات کا ایک نظام تھا اور اس کی بنیاد پر آج بھی ہم ان بنیادوں پر بھی دوسرے کو برے القاب سے پکارتے ہیں، فلاں اس قبیلے کا اور اس طرح کا، اور وہ ان القاب ان برادریوں کے لیے ہم نے مخصوص نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح سے کہنا۔ اور اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جائے تو وہ اگر پہلے کرسچن تھا یا یہودی تھا تو اس کو ہم عیسائی کہیں گے۔ اور پاکستان میں تو جیسے بہت سارے جو ہمارے عیسائی جو بھائی ہیں وہ صفائی کا کام کرتے ہیں، سویپر کے طور پہ کام کرتے ہیں، اور یہ وہ بیچارے، ان کا درد دل سنیں اگر وہ کہیں غلطی سے مسلمان ہو جائیں تو پھر وہ مسلمان سوسائٹی میں ان کو اگر کوئی لڑائی ہو جائے تو پھر چوڑا اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ وہ القاب ہیں جس سے منع کیا گیا۔ جب بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو پھر وہ ایک امت اور ایک ملت بن گئے۔ پھر اس کے بعد یہ درست نہیں ہے کہ ان کو ہم مختلف القاب سے پکاریں۔ ہاں، اس کے حوالے سے یہ چیز ضرور ہے کہ کسی، جیسے محدثین نے بھی چند لوگوں کے نام اس طرح سے کیے ہیں کہ ایک نام کے اگر چند لوگ موجود ہوں تو اس میں کوئی خاص بندہ جو معروف ہو اس نام سے، تو پھر وہ اس کو اس نام سے پکارا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اگر کسی بندے کا نام عبداللہ ہے اور عبداللہ نام کے 10 بندے ہیں
تو آپ کسی ایک عبداللہ کو کہنا چاہتے ہیں جو نابینا ہے، تو آپ یہ چیز تعارف کے تناظر میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ عبداللہ جو نابینا ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے، اس کی جوازیت موجود ہے، لیکن نیت چونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ احکامات اللہ کی طرف سے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ بندے کی نیت جانتا ہے کہ ہماری نیت اس کی تصحیح کرنا ہے یا ہماری نیت اس کا تعارف کروانا ہے۔ اگر تعارف ہے تو وہ اس کی وجہ سے اس کو پہچاننا، جہاں جہاں اس کی پہچان ہے وہ کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کچھ القاب ہوتے ہیں جو ہم بچوں کو محبت اور پیار میں گھر والے کہتے ہیں، اور جیسے اسلامی ناموں میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو یعنی انہوں نے بلیاں پال رکھی تو اس کی وجہ سے، اور ابو تراب جو جیسے مٹی کا باپ آپ لفظی مطلب اس کا کہیں، تو اس طرح کے نام یہ القاب ہیں جو محبت سے کسی بندے کو کہے جا سکتے ہیں۔ تو ان کی تو جوازیت موجود ہے جس میں وہ اگلا بندہ بھی اس کو برا محسوس نہیں کرتا۔ یا بچوں کے نام لاڈ سے پیار سے ہم اس کو شارٹ اس کا نک نیم رکھ لیتے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ اس کے نام میں تصحیح کا پہلو نہ ہو، اور وہ نک نیم جو فیملی کے یہاں ایک طرح سے لاڈ پیار کی بنیاد پہ پڑتا ہے تو وہ اس کی تو جوازیت موجود ہے، لیکن برے القاب سے پکارنے سے منع کیا گیا، اور اسپیشلی کسی نقص کی بنیاد پر وہ جو ہے نا اس کی گنجائش موجود نہیں ہے کہ وہ نقص کی بنیاد پر اس کو پکارا جائے۔ اور پھر فرمایا بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ یعنی ایک مومن کے لیے یہ بات سخت شرمناک ہے کہ مومن ہونے کے باوجود وہ بد زبانی میں اور شہد پن میں نام پیدا کرے۔ ایک کافر اگر اس لحاظ سے مشہور ہوگا کہ وہ لوگوں کا مذاق خوب اڑاتا ہے یا ان پہ آوازیں کستا ہے یا برے برے نام تجویز کرتا ہے، تو یہ انسانیت کے لحاظ سے خواہ اچھی شہرت نہ ہو، کم از کم اس کے کفر کو تو زیب دیتی ہے۔ یعنی وہ کافر ہے، وہ کسی اخلاقی دائرے میں نہیں ہے، وہ انسان کی عزت کے حوالے سے اس کو مومن کا بھائی والا وہ اس بات پہ ایمان ہی نہیں لایا۔ تو مسلمان کے لیے جب بندہ اس بات کا اقرار کر لے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لاتا ہے، وہ آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، جب اس نے یہ دعویٰ کر لیا تو پھر تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس کی زبان سے کوئی گناہ کی یا برائی کی چیزیں وہ جاری ہوں۔ اور اس سارے مسئلے میں اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ جس دین کے ساتھ وابستہ ہوا ہے یہ ایک پاکیزہ دین ہے، یہ دین خیرخواہی کا نام ہے، یہ دین المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ تصور ہے مسلمان کا، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ اسلام نے وہ روڈ میپ دیا ہے ایک بہترین معاشرتی زندگی کے لیے کہ ہر شخص کی عزت اور احترام دوسرے مسلمان پر لازم ہے، اس کی انسلٹ کرنے کی، اس کی تضحیک کرنے کی، اس کی توہین کرنے کی کسی موقع پر اس کی گنجائش نہیں دی گئی، تاکہ معاشرتی خرابیوں سے بچا جا سکے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو
تم خود اس سے گن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، یعنی مکمل طور پہ گمان سے نہیں روکا گیا، لیکن بہت زیادہ گمان سے روکا گیا ہے، بہت زیادہ اس چیز سے روکا گیا ہے کہ آپ اپنے جو پرسیپشن جس کو کہتے ہیں آپ کسی کے بارے میں بنا لیں، تو یہ اس سے روکا گیا ہے کہ اس میں سے بعض گمان وہ گناہ ہوتے ہیں۔ کس طرح کا جو گمان ہے اس کی اجازت ہے؟ سب سے پہلے تو جو مثبت گمان ہے، جو اچھائی کے بارے میں ہے، اس کی اجازت ہے، بلکہ وہ پسندیدہ ہے، جیسے اللہ کے بارے میں گمان کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو یہ ساری چیزیں عطا کر دوں گا، میں بخشنے والا مہربان ہوں، میں رحمان اور رحیم ہوں، میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والا ہوں، تو جتنا وہ میرے بارے میں، میرا مومن بندہ مسلمان میرے بارے میں گمان رکھے گا، میں اس کے مطابق ہوں اس کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان سے نیک گمان ان کے متعلق رکھنا، اور ان لوگوں کے ساتھ حسن ظن جن سے آدمی کا میل جول ہو اور جن کے متعلق بدگمانی کرنے کی کوئی معقول وجہ نہ ہو۔ آپ کسی مسلمان بھائی ہے جو آپ کا خیرخواہ ہے تو اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا، اس کے بارے میں خوش گمانی رکھنا، یہ تو جائز ہے اور یہ بلکہ پسندیدہ ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ جہاں گمان کی بنیاد پہ فیصلہ ہوتا ہے، جیسے عدالت میں کوئی کیس جاتا ہے تو دونوں اطراف سے وہاں ثبوت دیے جاتے ہیں، تو جو جج ہے، جو قاضی ہے، وہ ان ثبوتوں کی بنیاد پر پھر اپنے گمان کو بھی شامل کرتا ہے، اور وہ گمان برا بھی ہو سکتا ہے اور اچھا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، وہ کام نہیں چل سکتا۔ اس کے جب شہادتیں اس کے سامنے پیش ہوتی ہیں تو غالب گمان کی بنیاد پر اس کو فیصلہ دینا پڑے گا، اور وہ پورا امکان ہے کہ اس کے گمان میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس پوزیشن پر وہ موجود ہے، گمان کے بغیر اور غالب گمان کے بغیر وہ فیصلہ نہیں سنا سکتا۔ وہ منفی بھی ہو سکتا ہے اور مثبت بھی ہو سکتا ہے، ہر دو صورت میں اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر تو وہ بدگمانی ہی ہوتی ہے لیکن وہ مسئلہ جائز نوعیت کا ہے، جیسے کہ کسی شخص کی سیرت و کردار یا اس کے معاملات میں ایسی واضح علامات موجود ہوں جن کی بنیاد پر وہ حسن ظن کا مستحق نہ ہو، جیسے کوئی بندہ مالی طور پہ کرپٹ ہو، وہ بزنس میں فراڈ کرتا ہو، وہ دھوکہ دہی کا مرتکب ہو اور بہت سارے بندوں کے ساتھ وہ یہ رویہ رکھ چکا ہو اور وہ یہ چیزیں اس کے اوپر ثابت ہوں اور بہت ساری گواہیاں موجود ہوں، تو بندہ بجائے اس کے کہ اس سے اپنے گمان کی بنیاد پہ بچنے کی کوشش کرے، وہ اس کے بارے میں حسن ظن رکھنا شروع کرے اور وہاں سے نقصان اٹھائے، تو اس کے لیے بھی وہاں حسن ظن رکھنے سے بچنا چاہیے، وہاں اس کے بارے میں اس گمان کی بنیاد پر اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کے خلاف کوئی پوری کیمپین سٹارٹ کی جائے اور اس کو جب تک براہ راست انسان کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا کسی کے بارے میں کسی کے کردار کشی کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، لیکن اس حد تک کہ آپ اس سے بدگمانی کی بنیاد پر بچ سکتے ہوں، تو یہاں گمان کی گنجائش موجود ہے۔ اور چوتھی قسم کا گمان یہ ہے جس میں آپ ایک شریف شخص کے بارے میں، نیک کردار شخص کے بارے میں آپ کچھ برا سوچیں اور سوء ظن سے کام لیں اور اس کو برائی پر ہی معمول کریں۔ اس کا امکان ہے اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، لیکن وہ بندہ کردار کے اعتبار سے برا نہیں ہے، ہم اپنی بدگمانی کی بنیاد پر اس کو برا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھنے گیا ہے تو غلط فہمی کی بنیاد پر وہ دوسرے کے جوتے پہن کے چلا گیا ہے، تو اب ہم یہاں یہ گمان رکھیں کہ وہ ہے ہی چور اور وہ ہے ہی بددیانت۔ اچھا، اسی طرح کوئی بندہ غیر ارادی طور پہ کہیں سے گزرتے ہوئے
کسی کو ٹھیلا لگ جاتا ہے کسی بندے کے ساتھ، اس کے ساتھ دھکا لگ جاتا ہے، تو بندہ یہ تصور کرے، یہ گمان کرے کہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہوگا. تو اس طرح کے گمان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یا دو بندے کہیں بات کر رہے ہیں تو ہم یہ گمان کریں کہ وہ شاید ہمارے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں اور یقینی طور پہ یہ ہمارے بارے میں منفی بات ہی کر رہے ہوں گے. تو اس ساری بحث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گمان بذات خود برا نہیں ہے، لیکن کس موقع پر اور کیسے کرتے ہیں، کسی کے بارے میں منفی گمان اور خیال کرنا برائی ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ منفی گمان معاشرے میں خرابی پیدا کرتا ہے. ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد اگلے سلسلے کی طرف انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید. تو ہم گمان تک پہنچے تھے کہ گمان جو ہے وہ برا گمان نہیں رکھنا چاہیے، اچھائی کی توقع رکھنی چاہیے. ہاں، جہاں کہیں آپ کو یہ خدشہ ہو کہ وہاں سے خیر کی توقع نہیں ہے اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ حادثات ہو چکے ہیں تو وہاں سے بچنا بھی چاہیے، لیکن عموم میں برا گمان نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اور یہ احتیاط لازماً ہر وہ شخص کرے گا جو خدا سے ڈرتا ہو. اپنے گمان کے کو مترک العنان بنا کر رکھنا صرف ان لوگوں کا کام ہے جو خدا سے بے خوف اور آخرت سے باز پرس سے بے فکر رہے. یعنی جیسے ایک بندہ اس کے بارے میں وہ برا نہیں ہے، اس سے کوئی حادثاتی طور پہ خرابی ہو گئی ہے تو بندہ کہ نہیں، میرا گمان اس کے بارے میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ برا ہے، وہ اس کے اوپر وضاحتیں بھی دے رہا ہو، بہت سارے لوگ بھی آپ کو وضاحتیں دے رہے ہوں، بہت سارے شواہد بھی موجود ہوں کہ اس کے اندر وہ برائی بائی ڈیفالٹ موجود نہیں تھی، کہیں کوئی حادثہ ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ایک مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ برا گمان رکھے کسی کے بارے میں دانستہ طور پہ. تو اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ تجسس میں نہ پڑو، لوگوں ایک دوسرے کے راز نہ ٹٹولو، ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو اور تجسس میں نہ پڑو. دوسروں کے حالات اور معاملات کی اس کی جاسوسی کرنے سے منع کیا گیا. یہ حرکت بدگمانی کی بنیاد پر کی جائے یا بدنیتی کی بنیاد پر، کسی کو نقصان پہنچانے کی بنیاد پر کی جائے یا خود سے اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو کوئی منفرد بندہ ثابت کرنے کے لیے کی جائے، ہر حال میں اس کی ممانعت کی گئی ہے. یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے کہ جن حالات پہ پردہ پڑا ہوا ہے ان کی کھوج کی جائے اور پردے کے پیچھے جھانک کے معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ کس میں کیا عیب ہے. وہ ہم نے گمان والے مسئلے میں بھی اس پہ ڈسکشن کی. ایک چیز ہے جو سامنے کسی بندے میں خرابی ہے اور وہ خرابی اس لیول تک ہے کہ اس کا اظہار، اس سے بچنے کی کوشش کرنا، وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بندے میں کوئی ایسا عیب ہے جو لوگوں کو جس کا پتہ نہیں ہے، اس میں وہ کمزوری موجود ہے، اس کے بارے میں تجسس کرنا اور جاسوسی کرنا اس سے منع کیا گیا. اس بات کی بالکل گنجائش نہیں ہے کہ بندہ یہ کوشش کرے کہ کس میں کیا عیب ہے، کون کون سی کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں. جیسے آج کل تو خطوط کا زمانہ نہیں، پہلے دور میں خطوط تھے تو کوئی بندہ کسی کا خط پڑھ لے، کوئی فون ہے کسی کا میسج ہے، آج کے دور میں موبائل فون ہے تو وہ ہم پڑھنے کی کوشش کریں اس میں کہ یہ کیا چیزیں ہیں. اور کسی کے گھر میں ہم جھانک رہے ہوں، کہیں کوئی دو بندے بات کر رہے ہوں تو ہم ان کو سننے کی کوشش کریں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کوئی خاص بات وہ اگر ہمارے متعلقہ نہیں ہے تو یہ بھی غیر اخلاقی حرکت ہے. خاموشی سے ان کی باتیں سننا اور دوسروں کی خانگی زندگی اور ذاتی معاملات میں ٹٹول کرنا، ان کو اس میں جھانکنے کی کوشش کرنا. جیسے ایک گھر ہے کوئی تو دیکھنا جی یہ گھر میں سکون سے رہنے، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا ان کے گھر میں، دیکھیں یہ آج کل کن مسائل کا شکار ہیں، اس کے وہ کرنا. اب اس سے فساد پیدا ہوتے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اے لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کے در پہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے عیب کے در پہ ہو جائے گا، اور اللہ جس کے در پہ ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید فرمائی ہے کہ ہم جب اپنے کسی بھائی کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، تجسس کریں گے، تو پھر اس کا پورا امکان ہے، امکان ہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے عیب تلاش کرے گا. اور یعنی ہم پتہ نہیں اپنے بھائی کے عیب تلاش کر سکیں گے یا نہیں، ہم اپنی کسی بہن کے عیب تلاش کر سکیں گے یا نہیں،
ہم کسی دوسرے مسلمان کے ایپ تلاش کر سکیں گے یا ہماری یہ کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تو ان کو تو ہمارے ہر لمحے کا، ہماری ہر گھڑی کا، ہماری ہر نیت کا، ہم دل میں جو خیال کرتے ہیں اس تک کا میرے رب کو پتہ ہے۔ جب پتہ ہے تو وہ اگر درپے ہو جائے گا تو وہ اس کو گھر میں بھی رسوا کر کے چھوڑے گا۔ ہم ایک بندے کو ہو سکتا ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ رسوا کریں جہاں وہ کسی برائی میں پکڑا گیا ہے، لیکن اللہ ہمیں ہمارے گھر میں رسوا کر سکتا ہے۔ اس لیے ایک دوسری روایت میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، کہ تم اگر لوگوں کے خفیہ حالات معلوم کرنے کے درپے ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ اور ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو۔ مطلب ہمیں شک پڑ گیا ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کی ذاتی زندگی میں ہم نے جو پہلے حصے میں پڑھا کہ ایک گمان وہ جو ہمارا اور اس بندے کے معاملات میں ہے تو اس میں تو ہمیں احتیاط برتنی چاہیے، وہ لین دین ہے، وہ چیزیں۔ لیکن ایک بندے کی ذاتی زندگی ہے، اس کی خانگی زندگی ہے، جس کے بارے میں ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، ہم اس کی تحقیق اور گمان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم اس کے اوپر تجسس کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ وہ ذاتی طور پہ خدا نہ خواستہ اس کے اندر کوئی خرابی بھی پائی جاتی ہے، تب بھی اس سے ہمیں ایکسپلور کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی کا کوئی مخفی عیب دیکھ لیا اور اس پہ پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ تصور کیجئے گا، ہو سکتا ہے ایک بندہ معاشرے میں باعزت ہو، اس کے اندر ایک برائی پائی جاتی ہو، وہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہے، ہم اس کو اگر کہیں دیکھ لیتے ہیں تو اس کو لوگوں کے سامنے لانے کے بجائے اس کو تو توجہ دلائیں، اس کے اوپر اس کو تو بلائی کی دعوت دیں، اس کو تو اس سے روکنے کی کوشش کریں، لیکن اس کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ہم نے اس کے اس ایپ پہ پردہ ڈال دیا، پردے سے مراد ہے ہم نے دیکھ لیا تو وہ ہمارے دل میں دفن ہو گیا، تو یہ ایسے ہے جیسے زندہ گاڑی ہوئی بچی کو زندہ سلامت بچا لینا۔ کتنا بڑا اجر ہے اپنے مسلمان بھائی کے کسی ایپ پہ پردہ ڈالنا، صرف یہ تصور کیجئے گا۔ اور ہم جب تک 100 بندوں سے 50 بندوں سے یہ بات نہ کر لیں، اس کی بات شیئر نہ کر لیں، تب تک تو ہمیں سکون ہی حاصل نہیں ہوتا، ہمیں روٹی ہضم نہیں ہوتی کہ ہم یہ بات 50 بندوں تک پہنچائیں۔ اور تجسس کی جو ممانعت ہے، یہ ایک فرد کے لیے بھی ہے، یہ ریاست کے لیے بھی ہے کہ افراد کی ذاتی زندگی میں وہ نہ جھانکے، وہ افراد کے ذاتی معاملات کو ہائی لائٹ نہ کرے، ان چیزوں کو جو اس سے متعلق نہیں ہے۔ اور پھر ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی بندے کو ایسی جگہ پر اس پہ پردہ ڈالا جہاں اس کی عزت بچ سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ ایسی جگہ پردہ ڈالے گا جہاں اس کو عزت کی ضرورت تھی۔ اور جس نے کسی مسلمان بھائی کو ایسی جگہ ذلیل کرنے کی کوشش کی، بے پردہ کرنے کی کوشش کی، اس کو عیب کو سامنے لانے کی کوشش کی جہاں اس کی عزت کی جاتی تھی اور بندے نے اس کو بے عزت کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس نے اس کے عیب سے پردہ اٹھایا، اس کو بھی ایسی جگہ پہ ذلیل کرے گا جس جگہ پر اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی رسوا کرے گا۔ تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اور یہ انڈیویجولز کے لیے بھی ہے اور اسٹیٹ کے لیے بھی، ریاست کے لیے بھی اس کے احکامات ہیں۔ جیسے پاکستان کا جو آئین ہے، اس کے اندر چادر اور چار دیواری کے تحفظ کی یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ حکومت چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال نہیں کرے گی، چار دیواری کے اندر نہیں جھانکے گی، الا یہ کہ کوئی بندہ ریاست کے خلاف کسی عسکری کارروائی یا اس بنیاد پہ کام کر رہا ہو۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں ہمارے وہ ممالک جو غیر مسلم ممالک ہیں، اس نے یہ انہوں نے اخلاقی معاملات اور قوانین اسلام سے لے کر انہوں نے لوگوں کے ان چیزوں کی احتیاط کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو ملک اسلام کے نام پہ بنے اور لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہاں لوگوں کا گھر چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں ہے۔
فون ٹیپ کیے جاتے ہیں، ویڈیوز بنائی جاتی ہیں. اور یہ پچھلے دنوں میں ہم نے ایک پاکستان کے ایک سینیٹر کی ویڈیو جو گئی تھی وہ اس کے اوپر کتنا واویلا مچا تھا. تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے اور آخری درجے کی غیر اخلاقی حرکت ہے. یہ کسی فرد کی بنیاد پر ہو یا کسی حکومت کی بنیاد پر ہو. اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کا ایک واقعہ، جب وہ خلیفہ تھے، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، ان کا ایک سبق آموز واقعہ جو حکومتوں کے لیے بھی ہے، جو افراد کے لیے بھی ہے، کہ ایک دفعہ رات کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کی آواز سنی جو اپنے گھر میں گانا گا رہا تھا. آپ کو کچھ شک گزرا کہ وہ کہیں کچھ برائی کسی کا ارتکاب کر رہا ہے، تو آپ اس شک کی بنیاد پر اس کی دیوار پر چڑھ گئے. دیکھا کہ وہاں شراب بھی موجود ہے اور ایک عورت بھی ہے. آپ نے پکار کر کہا، اے دشمن خدا، کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ تیرا پردہ فاش نہ کرے گا؟ اس نے جواب دیا، امیر المومنین جلدی نہ کیجیے، اگر میں نے ایک گناہ کیا ہے تو آپ نے 3 گناہ کیے ہیں. اب وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے شراب اور اس کے ساتھ میں برائی کی طرف راغب ہوں، لیکن میں 4 دیواری کے اندر یہ برائی کر رہا تھا. تو اس نے جواب دیا کہ آپ نے 3 گناہ کیے ہیں. پہلا یہ کہ اللہ نے تجسس سے منع کیا تھا اور آپ نے تجسس کیا. آپ گزر رہے تھے، آواز آ رہی تھی، آپ گزر جاتے. آپ کو وہاں اس بات کا تجسس نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہاں کوئی خرابی ہو رہی ہے، اور آپ اس تجسس کی بنیاد پہ آپ نے ایکسپلور کرنے کے لیے، وہ ایپ سامنے لانے کے لیے، وہ برائی سامنے لانے کے لیے آپ آگے. دوسرا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، اور آپ دیوار پہ چڑھ گئے، آپ نے دوسرے حکم کی نافرمانی کر لی. اور تیسرا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے گھروں کے سوا دوسرے کے گھروں میں اجازت لیے بغیر نہ جاؤ، اور آپ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں تشریف لے آئے. اب یہ تصور کیجئے گا کہ ایک شخص ہے، گناہ گار ہے، لیکن اس نے جب یہ 3 باتیں کی، اور آج کے دور کے اگر ہمارے حکمران ہوتے تو وہ اس کو اتنی باتیں کرنے کا موقع ہی فراہم نہ کرتے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جواب سنا تو اس پہ اپنی غلطی مان گئے کہ واقعی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی. اس لیے نہیں کی کہ جو طریقہ ایک کار اختیار کیا تھا اس کے گناہ کو ایکسپلور کرنے کا، وہ درست نہیں تھا. اس کی بنیاد پر اس پہ کارروائی بھی نہیں کی، لیکن اس سے یہ وعدہ لیا کہ آج کے بعد وہ برائی نہیں کرے گا، وہ شراب نوشی نہیں کرے گا، وہ زنا کی لت میں نہیں پڑے گا، وہ برائیوں سے بچے گا اور بلائی کی راہ اختیار کرے گا. یہ تبلیغ اور دعوت دے کے اس کو چھوڑ دیا. اب یہ کیا ہم آج جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا ہمارے معاشرے میں یہ اسلامی روایات موجود ہیں؟ اگر موجود نہیں ہیں تو ہمیں پھر جائزہ لینا ہوگا کہ ہم کس روش پہ چل پڑے، اور اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اسلام کا یہ قطعاً آبجیکٹیو نہیں ہے کہ ریاست افراد کے گھروں میں جھانک کے جا کے برائیاں دیکھے اور پھر ان کو سزا دے. اگر آپ لوگوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے دعوت اور تبلیغ اس کی ضرورت ہے. لوگوں کے گناہوں کو ٹٹول کر سامنے لانا یہ بالکل بھی آبجیکٹیو نہیں ہے. وہ یعنی اس پہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ان کی اخلاقی حالت درست ہو، تو اس کے لیے تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حکمران جب لوگوں کے اندر شبہات کے اسباب تلاش کرنے لگے تو وہ ان کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے. یعنی وہ پھر لوگ چھپ کے برائیوں کی طرف جاتے ہیں. اس کے بجائے لوگوں کی تربیت کی ضرورت ہے. ہاں، ریاست ان حالات میں تجسس کر سکتی ہے جہاں فی الحقیقت اس کی ضرورت ہو، جیسے کسی شخص یا گروہ نے ملک کے اندر، ریاست کے اندر کوئی خرابی پلان کی ہو، کوئی بم دھماکے پلان کیے ہوئے ہوں، کوئی دہشت گردی کی کارروائی پلان کی ہو، انسانوں کے قتل عام کا ہو، کوئی خروج کا پلان کر رہے ہوں، کوئی اس طرح کی چیزوں میں تو شاید یہ گنجائش موجود ہے کہ ریاست ان کے اوپر نظر رکھے اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے اس سے پہلے کہ وہ کوئی حادثہ کریں. اس کے علاوہ ان کے حالات کی تحقیقات کسی بندے کی یہ ریاست بھی نہیں کر سکتی اور کوئی فرد بھی. دوسرے لیول پہ تجسس اس بنیاد پر کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بندہ کسی کو شادی کا پیغام بھیجتا ہے، اس کے بارے میں پوری انفارمیشن لینا، اس کے بارے میں پوری خبر لینا، یہ انسان کا حق ہے. یا کوئی بندہ کسی کے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہے، اس کے معاملات کے بارے میں خبر لینا،
اس کے معاملات کے بارے میں پوری جانچ پرکھ کرنا، تجسس کرنا اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی نیت یہ ہو کہ وہاں زندگی گزارنی ہے اور وہاں کاروبار کرنا ہے، تو کل زندگی گزارنے میں بھی وہ مسائل جو بعد میں پیش آنے والے ہیں وہ سامنے نہ آئیں۔ کل یہ پریشانی نہ بنے کہ اس وقت اگر ہم اس مسئلے کو واضح طور پہ چیک کر لیتے تو یہ ایشو نہ بنتا۔ اس لیے تو تجسس کی اجازت ہے، یہ اس کے بارے میں اس کی شخصیت کے بارے میں جاننے کی اجازت ہے، عام حالت میں اس کی اجازت نہیں۔ جو روزمرہ زندگی میں ہم کرتے ہیں، ہم لوگوں کی ذاتی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ کسی کی زندگی میں جھانکے۔ اس سے معاشرے میں بلائی نہیں پیدا ہوتی بلکہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس سارے مسئلے سے بچنے کی ضرورت ہے کہ جس میں تجسس ہو، بلکہ لوگوں کے لیے ان کو ذاتی زندگی میں فری چھوڑیے گا۔ آپ کو کہیں شک ہوتا ہے، مجھے شک ہوتا ہے، ریاست کو شک ہوتا ہے کسی کے اوپر، تو اس کی تربیت اور اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے دین میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ایک پورا اسلامی اسٹیٹ میں ایک محکمہ موجود ہوتا ہے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اور یہ سارا کام موٹیویشن سے چلتا ہے، یہ ذاتی زندگی میں جھانکنے سے نہیں چلتا۔ جب ایک شخص کو اس کا گناہ خفیہ ہے تو اس کے دل میں شرم اور حیا اور خوف موجود رہتا ہے، لیکن جب وہ لوگوں کے سامنے ہو جاتا ہے، جب اس کا پردہ چاک ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر سے گناہ کا وہ خوف اور وہ عزت کا جو اس کو بے عزت ہونے کا جو خوف تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ بالکل اعلانیہ طور پہ بھی گناہ کرنے پہ مائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر جو وہ خوف ہے اس کو باقی رہنے دینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ غیبت سے منع فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی غیبت کرے۔ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کی پیٹھ پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہے جو اسے اگر معلوم ہو تو وہ ناگوار گزرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ تو عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خیال ہے؟ فرمایا، اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہے تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ موجود نہیں ہے تو نے اس پہ بہتان لگایا۔ اب یہ تصور کیجیے گا غیبت کیا ہے کہ ہمارا کسی بھائی میں ایک بات پائی جاتی ہے، جیسے ہم پیچھے بھی بات کر رہے تھے جس میں تانا وہ بندے کی موجودگی میں کرتے ہیں، اس کے اوپر اونچی آواز میں بندہ بات کرتا ہے، تو وہ چلا جاتا ہے، ہم اس کو موقع پہ تو کچھ نہیں کہتے، سن لیتے ہیں، اور وہ چلا جاتا تو کہتے ہیں یہ بندہ بہت اونچا بولتا ہے جی، یہ بڑی تلخ آواز ہے اس کی، کسی کی آواز مدھم ہے، کوئی چلنے میں اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے، کسی بندے کے بیٹھنے کا انداز ہمیں پسند نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس کی غیر موجودگی میں یہ بات کریں گے تو یہ غیبت ہے۔ اور غیبت میں فرمایا کہ جو اس کے اندر وہ چیز خصلت پائی جائے اس کے بارے میں جو چیز ہم کہتے ہیں وہ غیبت ہے۔ اور جب انہوں نے پوچھا کہ وہ اگر نہ پائی جائے تو پھر بہتان ہے، بہتان اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ بہتان یہ ہے کہ کوئی کسی بندے کے اندر کوئی برائی نہ پائی جائے اور وہ اس کے اوپر وہ بہتان لگا دیا جائے، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف ہے، ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ وہ سنے تو اسے ناگوار ہو۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ میری بات حق ہو؟ آپ نے جواب دیا، اگر تیری بات باطل ہو تو پھر یہی چیز بہتان ہے۔ اب بہتان جو ہے وہ اس سے بڑا جرم ہے۔ ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی شخص کے خلاف اس کے پیچھے جھوٹا الزام لگانا بہتان ہے، اس کے واقعی عیوب بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ اب وہ عیب اس میں ہو سکتا ہے، ایک تو ہے کہ اس کے ہم شخصیت پہ بات کریں، ایک اس کے عیب پہ بات ہے، وہ عیب اس کے اندر موجود ہو سکتا ہے، وہ واضح الفاظ میں کہتے ہیں یا اشارے کنائے میں ہم کہتے ہیں، ہر صورت میں حرام ہے۔ اس طرح یہ فعل خواہ آدمی کی زندگی میں کیا جائے یا اس کے مرنے کے بعد، ہر دو صورت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر ایک اور روایت ہے کہ حضرت ماعز بن مالک اسلمی جن سے زنا کا جرم سرزد ہوا، تو مدینہ کی اسلامی اسٹیٹ میں جب حدود کے قوانین رائج ہوئے، اسلامک جورسپروڈنس، اسلامک قوانین رائج ہوئے،
تو اس کے مطابق وہ خود پیش ہوئے. ان لوگوں کا تقویٰ کا یہ معیار تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا میں سزا کو برداشت کر لینا آخرت کی سزا کی نسبت زیادہ آسان ہے. تو انہوں نے خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا کہ مجھ سے زنا کا جرم اس کا ارتکاب ہوا ہے. اس کے اوپر انہیں رجم کی سزا دے دی گئی، یعنی انہیں زمین میں گاڑ کر انہیں پتھروں سے مار دیا گیا. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب راستے میں چل رہے تھے تو ایک فرد نے، ایک شخص نے اپنے دوسرے ساتھی سے یہ کہا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، کہ اس شخص کو دیکھو کہ اللہ نے اس کا پردہ ڈھانک دیا تھا مگر اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا جب تک یہ کتے کی موت نہ مار دیا گیا. کچھ دور آگے جا کر راستے میں ایک گدھے کی لاش سڑتی ہوئی نظر آئی. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں رک گئے اور ان دونوں اصحاب کو بلا کر فرمایا، اتریے اور اس گدھے کی لاش تناول فرمائیے، یعنی یہ گدھے کا گوشت کھائیے. ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے کون کھائے گا؟ فرمایا کہ ابھی ابھی آپ لوگ اپنے بھائی کی عزت پر جو حرف زنی کر رہے تھے، جو اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کی غیبت کر رہے تھے، وہ اس گدھے کی لاش کھانے سے بھی بہت زیادہ بری ہے. اب یہ تصور کیجئے گا کہ غیبت کتنا بڑا جرم ہے، اور وہ چاہے وہ بندہ چلا جائے اس جو غیبت کی حرمت ہے، اس میں وہ صرف اس صورت میں اس میں بھی اجازت ہے کہ جو برائی کسی بندے میں پائی جاتی ہے، اور وہ اگر آپ سے کوئی بندہ اس کے بارے میں پوچھتا ہے، آپ اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، اور آپ اس کو نہیں وہ بتا دیتے ہیں تاکہ آگے جا کے خرابی نہ ہو. اور یہاں بھی وہی صورتحال ہو سکتی ہے، جیسے شادی کے لیے کوئی بندہ کسی کے بارے میں انفارمیشن لیتا ہے. جیسے ایک خاتون فاطمہ بنت قیس کو دو افراد نے نکاح کا پیغام بھیجا، ایک حضرت معاویہ تھے اور دوسرے حضرت ابو الجہم. انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ طلب کیا. آپ نے فرمایا معاویہ مفلس ہیں اور ابو الجہم بیویوں کو بہت مارتے پیٹتے ہیں. اب یہ غیبت میں نہیں آتا، اس لیے کہ انہوں نے ایک مشورہ طلب کیا ہے، اور اس میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو درست مشورہ نہ دیتے تو وہ شادی کے بعد ان کی زندگی خراب ہونا تھی. تو اس لیے یہ چیز ضروری ہوتی ہے. اسی طرح کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے جو درست نہیں ہے، وہ پھر موجود نہیں ہے موقع پر، تو اس کے بارے میں لوگوں کو کلیئر کرنا ضروری ہے، جس میں ذاتی حیثیت میں کوئی چیزیں نہیں ہوتی. جیسے ایک بدو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوا، نماز ختم ہوتے ہی وہ یہ کہتا ہوا چل دیا کہ خدایا مجھ پر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ہم دونوں کے سوا کسی اور کو اس رحمت میں شریک نہ کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کیا کہتے ہو، یہ شخص زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہ ابو داؤد کی روایت ہے. یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پیٹھ کے پیچھے کہنی پڑی، کیونکہ وہ سلام پھیرتے ہی نکل گیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک غلط بات کہہ دی تھی، اور آپ کا اس پہ خاموش رہ جانا کسی شخص کو اس غلط فہمی میں ڈال سکتا تھا کہ ایسی بات کہنا یہ جائز ہو سکتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی اور اس مسئلے کو وہیں کلیئر کرنے کی کوشش کی. اسی طرح ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرما تھے. ایک شخص نے ملاقات کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے. پھر آپ باہر تشریف لے گئے، اس سے نرمی سے پیش آئے. جب واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ یہ برا شخص ہے، لیکن آپ نے نرمی سے اس سے آپ پیش آئے. تو آپ نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہوگا جس کی بد زبانی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. اب وہ یہ فرمانا اس لیے ضروری تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش دلی سے ملیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھر والے یہ سمجھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست ہے اور وہ کل انہیں نقصان نہ پہنچائے. تو اس کی سچویشن کو واضح کرنا یہ اپنی جگہ پر ضروری تھا. اسی طرح ظالم کے خلاف مظلوم کی شکایت، جس شخص سے وہ یہ توقع رکھتا ہو کہ انصاف ملے گا، وہاں اس کے بارے میں اس کی برائی بیان کی جا سکتی ہے. اصلاح کی نیت کے ساتھ کسی شخص کے بارے میں ایسے گروہ یا ایسے فرد کے سامنے بات کرنا کہ جو اس کی اصلاح کر سکیں، اس کی برائی کرنا مقصود نہ، اس کی اصلاح کرنا مقصود ہو، یا کسی شخص کے شر سے بچانے کے لیے لوگوں کو بتانا کہ لوگ اس سے دھوکہ نہ کھائیں،
وہ اس کو کوئی امانت سونپنا چاہتا ہے تو وہ بددیانت ہے تو اس کے بارے میں بتانا، یہ پھر غیبت کے چیزوں میں نہیں آتی۔ تو ان سارے مسائل میں اس چیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے، جس کا بہت ہی امپارٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیت کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہماری نیت کیسی ہے؟ ہم دنیا میں تو ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کے ہاں نیت دیکھی جاتی ہے، اور اگر ہماری نیت واضح ہے تو پھر تو اس میں گنجائش موجود ہے کہ وہ ہم اس کی اصلاح کی نیت سے بات کر رہے ہیں تو بصورت دیگر مسلمان کی برائی صرف اس بنیاد پر کہ ہم اس کا شغل لگا رہے ہوں گے، ہم آپس میں بیٹھ کے اس کی تصحیح کر رہے ہوں گے بندے کی غیر موجودگی میں، تو یہ غیبت ہے اور اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک اور حدیث شریف کے ساتھ آج کے سبق کو، آج کے اس لیکچر کو کلوز کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پہ نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو، تو اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پہ نہیں کرے گا جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی تذلیل و توہین کی جا رہی ہو، تو اللہ عز و جل اس کی مدد ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مسلمان پہ یہ حق ہے کہ وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ ہمارے سامنے اگر کسی مسلمان کی ناحق غیبت کی جا رہی ہو، اس کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہوں، تو ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے، اس کی عزت کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری عزت کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور ایسی جگہ پر جہاں ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اخلاقی برائیوں سے بچائے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اگلے حصے کی طرف سورہ حجرات کا جو باقی کیا حصہ ہے اس پہ ہم جائیں گے اور اس کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔